بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 4th کلاس کی ہے۔ بک کا نام ہے ستار، جو ہمارے کورس کی نئی بک آئی ہے، تو اس کی ویڈیو آج ہم بنائیں گے۔ آج ہم کریں گے سبق نمبر 12، چاول کے 10 دانے۔ تو یہ کہانی ہے، یہ سبق کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ چاول کے 10 دانے ہیں کیا، ہے نا، پتہ چلے گا ہمیں۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا جو بڑا چالاک اور لالچی تھا۔ وہ ہر سال اپنی رعایا سے یعنی عوام سے چاول وصول کرتا اور شاہی گودام میں جمع کرا دیتا۔ کئی برس تک دھان کی فصل بہت اچھی ہوئی اور بھولے بھالے کسان زیادہ تر چاول بادشاہ کے آدمیوں کو دیتے رہے، اپنے پاس صرف کھانے کے لیے بچا لیتے تھے۔ بادشاہ اور اس کے آدمی ان سے وعدہ کرتے کہ ہم تمہارے لیے چاول جمع کر کے رکھ رہے ہیں، اگر کبھی فصل خراب ہوئی تو یہ چاول تمہیں بانٹ دیے جائیں گے۔ تو دیکھیں یہاں پر یہ گودام میں یہ لا رہے ہیں نا، کسان اپنے بھر رہے ہیں اس کے بادشاہ کے گودام میں چاول کے بورے ہیں نا۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں۔ ایک سال دھان کی فصل اچھی نہیں ہوئی، لوگوں کے پاس بادشاہ کو دینے کے لیے چاول نہیں تھے اور نہ ہی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ بادشاہ کے کچھ نیک دل وزیروں نے بادشاہ سے بہت منت سماجت یعنی خوشامد کی، اس کو بہت منایا، جیسے کہ آپ دے دیجئے جی، حضوری کی، اس کی بہت منت سماجت کی کہ حضور آپ کے پاس جو چاول جمع ہے کیوں نہ وہ لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں، آپ نے اس کا وعدہ بھی کیا تھا۔ نہیں، بادشاہ نے کہا کیا پتہ یہ قحط کتنے برس تک چلے۔ قحط یعنی سوکھا، جب جس دھان وان ہوتے نہیں نا، فصلیں بارش نہیں ہوتی تو فصلیں اچھی نہیں ہوتی، تو وہ زمانہ قحط کا زمانہ کہلاتا ہے۔ تو کیا پتہ ہے قحط کتنے برس تک چلے۔ وقت گزرتا گیا اور لوگ بھوک سے مرنے لگے، لیکن بادشاہ نے چاول نہیں بانٹے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے خوشامدی وزیروں کو کھانے پر مدعو کیا یعنی دعوت دی۔ دعوت کے لیے گودام سے 2 بورے چاول نکالے گئے اور ہاتھی پر شاہی محل کی طرف روانہ کیے گئے، یعنی وہ بورے جو ہے ہاتھی پر رکھ کر شاہی محل کی طرف لائے گئے۔ راستے میں اکیلا نام کی ایک لڑکی، دیکھیے یہاں پر شاہی محل میں جا رہے ہیں بورے رکھ کر ہاتھی، اور یہ اکیلا نام کی لڑکی ہے۔ تو ہمارا پیج نمبر 150 ہو گیا مکمل۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے صفحے پر ہم۔ اکیلا نام کی لڑکی نے دیکھا کہ بورے کے سوراخ سے چاول گر رہے ہیں۔ اکیلا بھاگ کر اس طرف گئی اور اپنے دوپٹے میں چاول اکٹھا کرتی ہوئی محل تک جا پہنچی۔ وہ بہت ہوشیار تھی، تو دیکھیے یہ اکیلا یہ اپنے دوپٹے میں دیکھیے چاول اکٹھا کر رہی ہے نا، اکٹھا کرتے کرتے یہ محل کے اندر تک آ گئی ہے نا۔ اس نے تھوڑی دیر رک کر کچھ سوچا اور بادشاہ کے محل میں داخل ہونے لگی۔ دربان نے اندر جانے سے منع کرتے ہوئے کہا، کیا تم چاول چرا کر کہاں لے جا رہی ہو؟ اکیلا بولی، میں نے چوری نہیں کی، یہ چاول تو ایک بورے میں سے گر رہے تھے، میں نے انہیں بادشاہ کو دینے آئی ہوں۔ جب بادشاہ نے لڑکی کے بارے میں سنا تو اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، تم نے میرے چاول بیکار جانے سے بچائے اور انہیں لوٹا بھی رہی ہو، مجھے اس بات سے بڑی خوشی ہوئی۔ بتاؤ میں تمہیں کیا انعام دوں؟ تم اس وقت جو مانگو گی تمہیں دیا جائے گا۔ اکیلا بولی، حضور مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو مجھے چاول کے 10 دانے دے دیجیے۔ یعنی وہ بولی کہ 10 دانے مجھے دیجیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے نا۔ تو ہمارا یہ دیکھیے پیج نمبر 151 ہو گیا کمپلیٹ۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے صفحے پر ہم۔ بادشاہ نے کہا، صرف 10 دانے؟ میں تمہیں کوئی بڑا انعام دینا چاہتا ہوں، آخر میں ایک بادشاہ ہوں۔ اکیلا نے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ انعام دینا ہی چاہتے ہیں تو آپ مجھے چاول کے 10 دانے دیجیے، پھر 10 دانے تک ہر روز پچھلے دن دیے گئے دانوں کے 10 گنے دانے دیتے جائیں۔ یعنی ایک دن میں اس نے 10 دیے تو اگلے دن اس کا 10 گنا یعنی 100 ہے نا، پھر 100 کا 10 گنا یعنی 1000، اس طرح۔ تو بادشاہ نے کہا، اب بھی تم کم مانگ رہی ہو، خیر تمہاری خواہش پوری کی جائے گی۔ اس دن اکیلا کو چاول کے 10 دانے دیے گئے، دوسرے دن اسے 100 دانے اور تیسرے دن 1000 دانے دیے گئے۔ اب اس کے پاس کل ملا کر 1110 دانے ہو گئے، یعنی مٹھی بھر چاول۔ بادشاہ نے سوچا یہ لڑکی ایماندار تو ہے لیکن سمجھدار نہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ بیل گاڑی پر چاول کے بورے جا رہے ہیں۔ پیج نمبر ہمارا دیکھیے 152 ہو گیا کمپلیٹ۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے صفحے پر۔
اگر وہ اپنی اوڑھنی میں اکٹھا کیے ہوئے چاول لے جاتی تو زیادہ فائدے میں رہتی۔ چوتھے دن عقیلہ کو 10,000 دانے ملے، یعنی 2 کٹورے چاول۔ پانچویں دن اسے 4 کٹورے چاول ملے، یعنی کہ 4 چھوٹی تھیلیاں۔ چھٹے دن اسے چاول کے اتنے دانے دیے گئے جس سے ایک بڑی بوری بھری جا سکتی تھی۔ ساتویں دن عقیلہ کو اتنے دانے دیے گئے، یعنی 10 بڑی بوریاں۔ یہ چاول اسے 10 شاہی گھوڑوں پر لاد کر بھیجے گئے۔ آٹھویں دن عقیلہ کو چاول کی 100 بوریاں دی گئیں، 100 بوریاں جن میں اتنے دانے تھے جو 50 اونٹوں پر لاد کر بھیجی گئیں۔ بادشاہ کو اب فکر ہونے لگی نا۔ پہلے تو سمجھا کہ عقیلہ ایماندار تو لیکن سمجھدار نہیں، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا نا آگے چل کر کیا ہوگا۔ اب بادشاہ جو ہے فکر مند ہونے لگا ہے نا۔ بادشاہ کو بڑی فکر ہوئی، وہ سوچ میں پڑ گیا کہ چاول کے 10 دانے تو واقعی بہت بڑھ گئے، لیکن ایک اچھے بادشاہ کی طرح میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ نویں دن عقیلہ کو 2 شاہی گوداموں کے سارے چاول بھیجے گئے۔ بادشاہ کے پاس دینے کے لیے اب چاول بچے ہی نہ تھے۔ اس نے عقیلہ سے کہا، میرے پاس تو اب کچھ بچا ہی نہیں، لیکن تم اتنے چاولوں کا کرو گی کیا؟ اس نے جواب دیا، میں انہیں بھوکوں اور غریبوں میں تقسیم کروں گی اور ایک بورا آپ کو بھی دوں گی، لیکن آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ آئندہ آپ اتنے ہی چاول جمع کریں گے جتنی آپ کی ضرورت ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہمارا پیج نمبر 153 ہو گیا کمپلیٹ۔ اگلے صفحے پر ہم چلیں گے تو دیکھیے عقیلہ بادشاہ سے وعدہ لے رہی ہے نا۔ اب تو اس نے 10 دانے کر کے دیکھیے پورا گودام خالی کر دیا نا اس نے۔ عقیلہ اتنی سمجھدار تھی تو اس نے بولا نا، میں چاول کس کو دوں گی؟ غریبوں کو اور ضرورت مندوں کو۔ اور بادشاہ سے اس نے وعدہ لیا نا کہ آپ بھی وعدہ کیجئے۔ تب بادشاہ نے وعدہ کیا، دیکھیے میں وعدہ کرتا ہوں۔ بادشاہ نے شرمندہ ہو کر کہا۔ اس کے بعد وہ رعایا کی بھلائی چاہنے والا ایک مہربان بادشاہ بن گیا۔ یعنی اس کے بعد وہ بادشاہ جو ہے بہت ہی رعایا کی بھلائی کرنے والا ایک مہربان بادشاہ، یعنی ایک ہمدرد بادشاہ بن گیا۔ تو ہمارا یہیں پر جو ہے کہانی اور سبق ہو گیا مکمل۔ آگے بڑھتے ہیں ہمارے۔ یہ دیکھیے مشق ہو رہی ہے ہماری اسٹارٹ۔ یہاں پر دیکھیے پڑھیے اور سمجھیے، یعنی الفاظ ہے اس کے معنی۔ رعایا رعیت کی جمع یعنی عام لوگ، جنتا۔ دھان چھلکے سمیت چاول۔ وصول کرنا یعنی حاصل کرنا، لینا۔ منت سماجت کرنا یعنی خوشامد کرنا، التجا کرنا۔ تو یہاں پر ہمارا پیج نمبر 154 ہو گیا مکمل۔ اگلے صفحے پر ہم چلیں گے تو دیکھیے اگلا لفظ ہے قحط یعنی خشک سالی، سوکھا۔ خوش آمدی چاپلوسی کرنے والا، چاپلوسی کرنے والا۔ مدعو کرنا یعنی دعوت دینا یعنی بلانا۔ اب سوچیے اور بتائیے، جو ہم نے سبق پڑھا ہے نا، کہانی پڑھی، اس سے متعلق سوالات ہیں، اس کے جوابات ہمیں دینے ہیں۔ تو دیکھیے یہیں پر میں نے جوابات لکھ دیے، آپ لوگ اچھی طرح سے دیکھ کر لیں گے۔ پہلا سوال ہے، بادشاہ رعایا سے کیا وعدے کر کے چاول وصول کرتا تھا؟ کہ یہ وعدہ کرتا تھا نا کہ اگر کبھی فصل خراب ہوئی تو تمہیں یہ چاول بانٹ دیے جائیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، قحط پڑنے پر نیک دل وزیروں نے بادشاہ سے کیا درخواست کی کہ آپ کے پاس جو چاول جمع ہے کیوں نہ وہ لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ سوال نمبر 3 ہے، جب بڑا انعام دینے کا وعدہ کیا تو عقیلہ نے بادشاہ سے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، اگر آپ انعام دینا ہی چاہتے ہیں تو آپ مجھے چاول کے 10 دانے دیجیے، پھر 10 دن تک ہر روز پچھلے دن دیے گئے دانوں کے 10 گنے دانے دیتے جائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہی وعدہ لیا تھا نا اس نے۔ اب اگلا سوال ہے، عقیلہ بادشاہ سے چاول وصول کر کے کیا کرنا چاہتی تھی؟ وہ انہیں غریبوں اور بھوکوں میں تقسیم کرنا چاہتی تھی۔ سوال نمبر 5، عقیلہ کی باتوں کا بادشاہ پر کیا اثر ہوا؟ بادشاہ شرمندہ ہوا۔ اس کے بعد وہ رعایا کی بھلائی چاہنے والا اور ایک مہربان بادشاہ بن گیا، ہے نا؟ یہی تو اثر ہوا نا۔ ابھی ہمارا صفحہ نمبر 155 ہو گیا مکمل۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے صفحے پر ہم۔ اب یہاں پر دیکھیے اس سبق سے 5 واحد اور 5 جمع الفاظ تلاش کر کے لکھی۔ واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک، اور جمع یعنی ایک سے زیادہ۔ تو دیکھیے آدمی، آدمیوں، بورا، بورے، راستہ، راستے، دانہ، دانے، بوری، بوریاں۔ تو اسی سبق میں سے یہ لیے گئے سارے الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ سوال میں لکھا ہے نا، اس سبق سے ہمیں تلاش کرنے۔ اگلا دیکھیے سوال ہے، درج ذیل صحیح بیان پر ٹک کا نشان اور غلط بیان پر کراس کا نشان لگائیے۔ بھولے والے کسانوں نے بادشاہ کے وعدے پر بھروسہ کیا۔ تو یہ صحیح ہے نا، بھروسہ کیا تھا نا کسانوں نے، تو
قحط پڑنے پر بادشاہ نے رعایا میں چاول تقسیم کیے. غلط، اس نے تقسیم نہیں کیے تھے نا. بادشاہ عقیلہ کی چالاکی کو سمجھ چکا تھا. صحیح ہے، بعد میں وہ سمجھ چکا تھا نا. بادشاہ ایک بھلائی چاہنے والا اور مہربان انسان بن گیا. صحیح. بادشاہ کو عوام کی پریشانی اور بھکمری کا احساس تھا. غلط، اس کو احساس نہیں تھا نا، جبھی تو اس نے چاول بانٹے نہیں نا. اب دیکھیے، پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے، یہ گرامر کا کام ہے. ایک بادشاہ تھا، وہ ہر سال رعایا سے چاول وصول کرتا تھا. بادشاہ اور اس کے آدمی ان سے وعدہ کرتے کہ ہم تمہارے لیے چاول جمع کر کے رکھ رہے ہیں. تو ہمارا پیج نمبر 156 ہو گیا کمپلیٹ. آگے بڑھتے ہیں اگلے صفحے پر ہم. تو دیکھیے اوپر کے جملوں میں وہ، ان سے، اس کے، ہم، تمہارے ایسے الفاظ، ایسے لفظ ہیں جو بادشاہ، رعایا اور بادشاہ کے آدمی کی جگہ استعمال ہوئے. ٹھیک ہے نا. تو ایسے الفاظ جو کسی اسم کی جگہ پر استعمال کیے جائیں انہیں ضمیر کہتے ہیں. یعنی اسم کی جگہ، اسم تو پتہ ہے نا آپ کو، کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں. اور اسم کی جگہ جو لفظ بولتے ہیں نا، جیسے وہ، یہ، ہم، تم، میں، تو ان لفظوں کو ضمیر کہتے ہیں. تو آپ سبق میں سے ایسے جملے تلاش کر کے لکھیے جن میں ضمیر کا استعمال ہوا ہے. تو آپ کو ایسے جملے تلاش کرنے. دیکھیے میں نے 3 جملے تو تلاش کر دیے، 2 آپ کے لیے چھوڑ دیے. تو بادشاہ اور اس کے آدمی ان سے وعدہ کرتے. تو بادشاہ اور اس کے آدمی، یعنی اس کے آدمی جو بادشاہ کے لیے ہے نا، بادشاہ کے آدمی کے لیے یوز ہوا ہے. میں نے چوری نہیں کی. تو یہ میں نے جو ہے عقیلہ نے اپنے لیے استعمال کیا تھا نا. تم نے میرے چاول بیکار جانے سے بچا لیے. تو تم جو ہے بادشاہ نے عقیلہ کے بولا تھا، اور میرے بادشاہ نے اپنے لیے یوز کیا تھا. تم اور میرے بھی جو ہے ضمیر لفظ ہے. تو اسی طرح کے 2 آپ جملے اسی سبق میں سے ڈھونڈ کر آپ 2 جملے لکھ لیجئے گا. بہت ہی ایزی ہے یہ. اس کے بعد دیکھیے دیے گئے جملوں میں لفظوں کی ترتیب درست کیجیے. تو لفظوں کی ترتیب جو آگے پیچھے، دیکھیے بھوک، مرنے لگے، سے، لوگ، تو یہ کوئی جملہ نہیں بنا نا. تو صحیح جملہ اس طرح ہوگا نا، لوگ بھوک سے مرنے لگے. اب یہاں پر اگلا ہے چاول نہیں بانٹے بادشاہ. تو بادشاہ نے چاول نہیں بانٹے. اب اگلا ہے ایک سال فصل کی چاول نہیں اچھی ہوئی. تو ایک سال چاول کی فصل اچھی نہیں ہوئی. تو ہمارا پیج نمبر 157 ہو گیا مکمل. اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں. سوراخ بورے کے سے گر رہے چاول ہیں. تو اس کا صحیح جملہ، درست جملہ ہے، بورے کے سوراخ سے چاول گر رہے ہیں. بات اس سے خوشی بڑی ہوئی مجھے. تو مجھے اس بات سے بڑی خوشی ہوئی. ٹھیک ہے نا. تو اچھی طرح سے سارے جملے لکھ لیں گے آپ لوگ. اب یہاں مثال کے مطابق صحیح جوڑ ملائیے. جوڑ ملانے ہمیں 2 بورے چاول، مہربان بادشاہ، خوش آمدی وزیر، اچھی فصل. تو یہاں پر دیکھیے فصل، شاہی محل، چالاک عقیلہ. تو اچھی طرح سے جوڑے ملا لیجیے گا آپ لوگ. ٹھیک ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے دیے گئے لفظوں سے جملے بنائیے. یعنی یہ لفظ ہے، ہم نے بار بار کیا ہوا اسی طرح کا. تو جو لفظ دیا ہوتا ہے اس کے جملے میں بنانے ہوتے ہیں نا. یعنی جملہ ہم بنائیں گے تو اس میں بادشاہ لفظ آنا چاہیے. تو رعایا کی بھلائی چاہنے والا بادشاہ بن گیا. اس طرح بھی ہم لکھ سکتے ہیں کہ بادشاہ بہت ظالم تھا، ہے نا. تو اس میں بھی بادشاہ آ رہا ہے. تو بادشاہ رعایا کی بھلائی نہیں سوچتا تھا. اس میں یہ بھی صحیح جملہ بنے گا. کسی بھی طرح جملہ بنائیں گے، لیکن اس میں اگر بادشاہ آ رہا ہے تو جملہ صحیح ہے. اگلا ہے رعایا. بادشاہ ہر سال اپنی رعایا سے چاول وصول کرتا. تو یہاں پر رعایا آ گیا، رعایا اور بادشاہ بھی آ گیا. تو بادشاہ میں بھی ہم لکھ سکتے ہیں، یہ جملہ ہے نا. تو اب ہمارا پیج نمبر 158 158 ہو گیا مکمل. آگے بڑھتے ہیں اگلے صفحے پر ہم دیکھیے گودام لکھا ہے یہاں پر دعوت کے لیے. گودام سے 2 بورے چاول نکالے گئے. تو آپ گودام میں اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں نا کہ کسان چاولوں کے بورے گودام میں جمع کر رہے تھے. اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد فصل، ایک سال دھان کی فصل اچھی نہیں ہوئی. دعوت، بادشاہ نے خوش آمدی وزیروں کی دعوت کی. اب اس کے بعد دیکھیے مثال کے مطابق دیے ہوئے لفظوں کے لیے صرف ایک لفظ لکھنا ہے. یعنی ایک لفظ، جو لفظ دیے ہوئے ان کے لیے صرف ایک لفظ. چالاکی کرنے والا چالاک، خوش آمد کرنے والا خوش آمدی، ہے نا. اس کے بعد دیکھیے لالچ کرنے والا لالچی، کھیتی کرنے والا کسان، مہربانی کرنے والا مہربان، بادشاہت کرنے والا بادشاہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ 1 2 3
3 مطلب لفظ ہیں تو اس کے لیے ایک لفظ بادشاہ، ٹھیک ہے نا. تو ہمارا پیج نمبر 159 ہو گیا کمپلیٹ. اگلے صفحے پر ہم چلیں گے. تو دیکھیے آپ نے گھر کے افراد کے ساتھ بیٹھ کر ایک ایک مٹھی چاول گنی ہے اور ہر ایک کی مٹھی کے چاولوں کی تعداد لکھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں نے ایک لکھ دیا، باقی کے آپ لکھ لیں گے. چھوٹا بھائی ہے میرا، چھوٹا سا بھائی، بالکل چھوٹا سا، اس سے ہم نے 25 دانے مٹھی میں ڈالے تو اس کے دانے بھر گئے کیونکہ وہ چھوٹا سا ہے، 6 مہینے کا ہے نا. تو اس کے بعد آپ لوگ اسی طرح سارے بڑے بھائی، امی، ابا، سب کے مٹھیوں میں دانے بھریے، گنیے کتنے کتنے دانے بن رہے ہیں نا. اب اس کے بعد دیکھیے اگلا سوال ہے، جس طرح عقیلہ نے غریبوں اور ضرورت مندوں میں چاول تقسیم کیے، کیا آپ نے بھی کوئی ایسا کام کیا تو اسے لکھیے. تو آپ نے ایسا کوئی کام کیا تو اس سے یہاں لکھیے گا. جیسے کسی بچے کے پاس ربڑ نہیں ہوتی، پینسل نہیں ہوتی تو آپ ہیلپ کر دیتے ہیں نا، تو اس طرح وہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایک دن اسلم کے پاس پینسل نہیں تھی تو میں نے اپنی پینسل اور ربڑ اس کو دی ہے کام کرنے کے لیے، اپنی کاپی بھی دی، تو اس طرح اس کی ہیلپ ہوئی. یا گھر میں بھی آپ لوگ اپنے آس پڑوس میں بھی کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو وہ لکھیے. کوئی سی بھی آپ ہیلپ کیے تو لکھیے. راستے میں ہم کوئی اندھا ہوتا ہے تو روڈ کراس کروا دیتے ہیں، یا کوئی بوڑھا ہوتا ہے تو ان کی ہیلپ کر دیتے ہیں کوئی سامان اٹھانے میں، تو اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں کچھ بھی. تو ہمارا پیج نمبر 160 ہو گیا مکمل. آگے بڑھتے ہیں اگلے صفحے پر ہم. تو دیکھیے یہاں پر پہلی ہے یہ، ایک پھل اوپر سے ہرا، اندر سے سینہ لال، رس سے بھرا ہوا ہے سارا، کھانے میں لگتا وہ پیارا. تو آپ اس پہلی کا جواب اب مجھے کمنٹ باکس میں دیجیے گا. نہیں سمجھ میں آ رہا تو مجھ سے پوچھ بھی لیجیے گا، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے آس پاس اگر پاسبل ہے تو کھیت وغیرہ جا کر دیکھیے، معلومات کیجیے کہ کس طرح فصلیں اگائی جاتی، کس طرح کسان محنت کرتے ہیں ہم لوگوں کے لیے. اگر کسان نہ ہو تو ہمارے پاس کھانے کے لیے اناج ہے، سبزیاں وغیرہ نہیں ہوگا، ہے نا. تو کسان جو ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں نا. تو یہیں پر ہمارا پورا چیپٹر ہو گیا مکمل. امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے آپ کے سمجھ میں آ بھی رہا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو بھی آپ کے ضرورت مند فرینڈس ہو، کزنس ہو، ان تک ویڈیو پہنچے، ان کو ہیلپ مل سکے. اور میری ویڈیو شیئر کریں گے تو میری بھی ہیلپ ہوگی. تو اس وقت آپ لوگوں کے سپورٹ کی اور ہیلپ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے. تو پلیز آپ لوگ بھرپور مجھے اپنا سپورٹ دکھائیے، میری ہیلپ کیجیے. ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.